تو امیر حرم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو جا من کو جا تیری خاموشی بھی عذاب نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹے افلاک پر گرد سفر تاروں کی گرد سفر تاروں کی مرکب برا کے تیز راہ سائنس جبریل لے امین سائنس جبریل لے امین یا رحمت للعالمین عالمین عالمین فرشتوں سلطان معراج تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صفِ انبیاء میرے آقا امام صفِ انبیاء نام پر ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی لازم ہے صلی لازم ہے صلی لازم ہے صلی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی نور سارا کا سارا ہمارا نبی خود خدا نے سوارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا وہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دولہا ہمارا دولہا ہمارا دولہا ہمارا دولہا ہمارا نبی سرور انبیاء مالک جزو کل وہ ہے نبیوں میں یوں جیسے گلچوں میں گل بات تو صاف ہے پھر یہ کیوں شور و گل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ
ہمارا نبی، اعلی ہمارا نبی، اعلی ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سچا ہمارا نبی، سچا ہمارا نبی، سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سچا ہمارا نبی، اعلیٰ ہمارا نبی، پیارا ہمارا نبی۔ یا رسول 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 یا رسول، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، میری ہر سانس تو خونی چوڑے میرا، او تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی 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 یا رسول اللہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیراور یا شبیر یا شبر، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، جب دم آخری ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدمی، والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، صدق اللہ المولانا العظیم۔ منبر رسول پر رونق افروز عمائدین، رفیقان دعوت، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کر اپنے گھروں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں درود و سلام پڑھاؤں، با آواز بلند بارگاہ رسول میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی خواجہ کا دم بھر کر تو دیکھ، اور ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگر کچھ پختگی ہو تو ہر لمحے زباں پر یا نبی ہو، اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو، اور دلوں پر گر حکومت کی طلب ہے، دلوں پر گر حکومت کی طلب ہے، دلوں پر گر حکومت کی طلب ہے تو غلام خواجہ ہند الولی ہو، غلام خواجہ ہند الولی ہو۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک کپل سامنے سے آئے، بارش کا موسم تھا، اس بزرگ کے پیر ایک گڑھے میں پڑے، کچھ چھینٹے اس کی محبوبہ کے کپڑے پہ اڑ گئے، تو اس جوان کو غصہ آیا، اس جوان نے فوراً اس بزرگ کو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایک زوردار تماچا مارا۔ وہ بزرگ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر کے کچھ نہیں کہا آپ نے، وہ چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص جس نے اللہ کے اس ولی کے گال پر تماچا مارا، اس بزرگ کو تماچا مارا، وہ جب اپنی محبوبہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ سیڑھی چڑھنے لگا تو پیر پھسلا، منہ کے بل گرا، خون آیا اور وہیں پر دم توڑ دیا۔ واویلا مچ گیا، بیوی چیخنے لگی، لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا وہ جو بوڑھے تھے نا انہوں نے میرے شوہر کو مار دیا، اس بوڑھے نے میرے شوہر کو مار دیا۔ لوگ جمع ہوئے، کہا کون بوڑھا کون؟ کہا وہ اس گلی میں تھا۔ اب جب لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے تو کہا بابا جی آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے اس کی بیوی کو مار اس بیوی کے شوہر کو مار دیا۔ کہا میں نے کسی کو نہیں مارا۔ کہا یہ عورت کہہ رہی ہے۔ کہا اس عورت سے پوچھ ہوا کیا؟ کیا میں نے مارا بلکہ اس کے شوہر نے مجھے مارا۔ اب بیوی نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، ایسی بات ہے۔ اب جب بات مکمل ہوئی تو اس بزرگ نے کہا دیکھ میں نے تو اسے نہیں مارا اور نہ میں نے اس کے لیے بد دعا کی۔ توجہ ہے، اللہ والے بد دعا نہیں کرتے اور اللہ والے کسی کو مارتے نہیں ہیں۔ اللہ والے نہ بد دعا کرتے ہیں نہ کسی کو مارتے ہیں۔ اور جو چشت کے بزرگ ہیں ان کا تو حال الگ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تلوار بس نیام سے نکلی ہوئی ہے، جو خود آ کر کے ٹکرائے گا وہ خود کٹے گا، تو جو آتا ہے الجھتا ہے تو پھر اس کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اسے کب مارا؟ یہ تو اس عورت نے اس کے کپڑے پر چھینٹے اڑے تو اس کے شوہر نے مجھے مارا، اور نہ میں نے بد دعا کی اور نہ میں نے گرایا۔ تو بیوی سے پوچھا گیا کیا ایسی ہی بات ہے؟ کہا ایسی ہی بات ہے، اور کوئی بات نہیں۔
کہا پھر یہ مرا کیسے؟ پھر یہ مرا کیسے؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب اس کی محبوبہ کے کپڑے پہ چھینٹے اڑے تو اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے تماچا مارا، میرا بھی تو کوئی چاہنے والا ہے، میں بھی تو کسی سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے بھی تو کوئی محبت کرتا ہے، کوئی اگر مجھے برا بھلا کہے یا کوئی مجھے مارے تو میں تو اسے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جو میرا چاہنے والا ہے وہ اسے چھوڑے گا۔ ابھی یہ گفتگو میں نے اس لیے چھیڑی کہ کل ایک بدبخت یہ بکواس کر رہا تھا کہ دیکھو یہ غریب نواز پیدل جا رہے تھے، اگر خواجہ صاحب اتنے بڑے ہوتے تو ان کو مرنے سے بچا لیتے، 2 نوجوان شہید ہو گئے، 2 نوجوان اجمیر کے راستے میں مر گئے، نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بڑے جواب ہے میرے پاس، لیکن پہلا جواب تو میں الزامی دوں گا، وہ یہ دوں گا کہ بھائی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حج پر جانے والے قافلوں میں کشتیاں الٹ گئی ہیں، سب کے سب شہید ہوئے، تو اب آپ اس پر دوش کس کو دو گے؟ مکے کو دوش دو گے، مدینے کو دو گے، یا اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا؟ ایسے ہی اجمیر جانے والے وہ جو بچے شہید ہوئے ہیں تو ان کے مقدر میں زندگی اتنی لکھی تھی، لیکن اب اگر آپ اس کے لیے یہ کہو کہ غریب نواز نہیں بچا سکتے، تو میں ایک چیز تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری کوئی گارنٹی نہیں کہ تم جنت میں جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن وہ 2 بچے جو راہ اجمیر میں شہید ہوئے ہیں وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ آپ کہیں گے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس حدیث ہے دلیل کے طور پر، بخاری میں بھی ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بھی نقل کیا ہے، اور بھی کئی احادیث کی کتابوں میں ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے 199 لوگوں کو قتل کیا تھا، اور گیا، اور جانے کے بعد ایک نیم مولوی سے پوچھ لیا۔ نیم مولوی سمجھتے ہیں نا آپ؟ عالم بننے کے لیے 8 سال 10 سال پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اور 4 مہینے اور 40 دن میں آج لوگ مولوی اور مفتی بن رہے ہیں۔ اللہ ایسے مولویوں سے بچائے۔ وہ نیم مولوی تھا، نیم مفتی تھا، اور ایسے ہی مولوی اس قسم کے فتوے دیتے کہ اجمیر جانا ہی نہیں چاہیے، خواجہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو خواجہ کیا کیا دیتے ہیں، کیا کیا دیا ہے اور کیا دے رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ جو ہم سکھ اور چین کی سانس لے رہے ہیں نا ہندوستان میں، یہ میرے خواجہ کا کرم ہے۔ ہاں، یہ میرے خواجہ کا کرم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری عقل ہے نہ ہماری سمجھ ہے، ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پہنا ہے، ہمارے آگے کیا ہو رہا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ خواجہ ہے جو ہم غلاموں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 99 قتل کیا، اب پہنچ گیا ایسے ہی کسی تبلیغی جماعت کے مولوی کے پاس، اور کہنے لگا یار میری بخشش ہوگی؟ تو اس نے کہا ابے 99 لوگوں کو مارا ہے اور کہتا ہے بخشش ہوگی؟ کچھ نہیں ہونے والا تیرا۔ اب اس کا دماغ پھرا، اس نے کہا جب بخشش ہے ہی نہیں تو سینچری پوری کر دو، تو اس نے اس کو بھی مار دیا۔ لیکن دیکھیے جب دل میں توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو یاد رکھیں ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ وہ تو پاگل لوگ ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے رب کی رحمت ہے کیا۔ وہ تو بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو آنسو بہے نا وہ آنسو دل سے بہے، وہ ندامت کے بہے، وہ توبہ کے بہے، اور اس عزم کے ساتھ بہے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں بعد پھر اس کے دل میں خیال آیا یار بڑا پاپی ہوں، 100 لوگوں کو میں نے مارا ہے، کیا ابھی بھی کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ اب گیا تو پراپر عالم دین کے پاس گیا،
نیم ملا کے پاس نہیں گیا، حقیقت میں ملا جیون جیسے کے پاس گیا، ملا علی قاری کے پاس گیا، ہے نا. یہ ملا ایک بہت بڑی ڈگری تھی، ملا عبد القادر بدایونی، بڑے جو اعلیٰ قسم کے عالم ہوتے تھے ان کے ساتھ ملا لگتا تھا. خیر، اب اس کے پاس جب ملا کے پاس گیا، مولانا کے پاس گیا، کمپلیٹ کہا کیا میری بخشش ہو سکتی؟ کہا تجھے تو اللہ کی رحمت پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت تو آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، پہاڑوں سے زیادہ، سمندروں سے زیادہ، تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. تو توبہ کر، اللہ معاف کرے گا. کہا میں توبہ کیسے کروں؟ کہا قریب میں ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو اس ولی کے پاس جا، اللہ سے توبہ کر، اور وہ ولی بھی تیرے لیے دعا کر دے گے تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہ چلا، ایک قدم بڑھایا، ایک قدم، ابھی بستی دور ہے، سمجھ لو جے پور سے چلا، اجمیر دور ہے ابھی 153 کلومیٹر. بس ایک قدم بڑھایا، موت کے فرشتے نے روح نکال لی. اب یہاں موت کے فرشتے نے روح نکالی، دونوں فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے بھائی پاپی تھا، 100 لوگوں کا کلر ہے، مرڈرسٹ ہے، اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، اسے جہنم میں ڈال کے رہیں گے. رحمت کے فرشتوں نے کہا پاپی ہے تو کیا ہوا؟ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اجمیر جا رہا تھا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ حدیث میں یہ ہے کہ بھئی توبہ کے لیے جا رہا تھا. اب دونوں کی جو فائٹ ہے، دونوں کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوا. اللہ نے کہا لڑو مت، جھگڑو مت، اے فرشتوں زمین کی میجرمنٹ لو، زمین کی پیمائش کرو، زمین کی ناپ لو. اگر زمین میرے ولی سے قریب ہے تو اے جنت کے فرشتوں اس پر تیرا تمہارا، اور اگر زمین میرے ولی سے دور ہے جہاں یہ مرا ہے تو اے جہنم کے فرشتوں یہ تمہارے حوالے. اب دیکھیے چلا تو ایک قدم ہی تھا، دور تھا اللہ والے کا مکان، اللہ والے کا شہر، ایک قدم پر موت آئی. لیکن جب زمین ناپی گئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین سمٹ جا، اس لیے کہ بات میرے دوست کی ہے، بات میرے دوست کی ہے. جب زمین ناپی گئی تو وہ اللہ والے کے قریب ملا، حکم ہوا اسے جنت میں ڈال دو. اب میں کہتا ہوں جو بھی اجمیر جاتا ہے، یقیناً ہم اولاد کی نیت لے کر بھی جاتے ہیں، شادی کی نیت لے کر بھی جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ کاروبار اچھا چلے اس کی بھی نیت لے کر جاتے ہیں، مدینے کی حاضری کی بھی نیت لے کر جاتے ہیں، مکے اور حج کی زیارت کی نیت بھی لے کر کے جاتے ہیں. لیکن ہماری پہلی نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر گناہوں سے توبہ کریں گے، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے آنسو بہائیں گے، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے روئیں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے. بولیے یہ امید ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ نیت ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اب وہ بچے جو اجمیر جا رہے تھے، یقیناً ان کے دل میں دنیا کی بھی تمنا ہوگی، لیکن ان کے دل میں توبہ کی بھی نیت ہوگی. وہ غریب نواز کے در پہ توبہ کی نیت سے بھی جا رہے ہوگے. تو ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ ان کا مقدر ہے کہ اللہ کے ولی کی راہ میں انہیں موت آئی ہے اور اللہ نے انہیں جنتی بنا دیا ہے. اور سنو میرے غریب نواز کیا کیا نہیں عطا کرتے، کیا کیا نہیں عطا کرتے. اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے والد حضرت امام نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد تھے، حضرت شیخ برکات احمد، مولانا برکات احمد. وہ ایک مرتبہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے. وہ فرماتے میں جب حاضری کے لیے گیا تو میں دیکھتا کہ دوپہر کے وقت، چلچلاتی دھوپ کے وقت، ایک غیر مسلم جس کے پورے بدن پر پھوڑے تھے، اور وہ آتا اپنا کپڑا اتارتا،
یعنی نیچے کا کپڑا ہوتا اور تپتی ہوئی دھوپ پر وہ لوٹتا، وہ چٹکے لیتا اس زمین کے، اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کی زبان پر کیا ہوتا؟ اس کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہوتا، خواجہ اگن لگ گئی، خواجہ اگن لگ گئی. یعنی بڑی جلن ہو رہی ہے، خواجہ کرم فرما دے. فرماتے مولانا برکات احمد صاحب کہ پہلے دن دیکھا تو اسی طریقے سے اس نے کیا، دوسرے دن دیکھا تو اسی طریقے سے اس نے کیا، تیسرے دن دیکھا تو اسی طریقے سے اس نے کیا، لیکن تیسرے دن جب اس نے لوٹ پلوٹ کیا تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس کی وہ تمام پھوڑی غریب نواز کے صدقے میں دور کر دی، غریب نواز کے صدقے میں دور کر دی. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ ہم اور تم کیا ہے. اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ، عالمگیر ایک مرتبہ حاضری کے لیے گئے، حاضری کے لیے گئے. میں کہتا ہوں بادشاہ کسی کے دربار میں جاتا نہیں ہے جلدی، لیکن ہاں کوئی دربار اس سے اونچا دربار ہے تب بادشاہ ضرور جاتا ہے. گویا اورنگزیب عالمگیر کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ غریب نواز کا دربار وہ ہے جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے، جو ولیوں کے بھی بادشاہ ہے. اورنگزیب عالمگیر آستانے پہ جا رہا تھا تو ایک اندھے پر نظر پڑی. وہ اندھا پکار رہا تھا، یا معین الدین آنکھ دے دے، یا معین الدین آنکھ دے دے، یا معین الدین آنکھ دے دے. اللہ اکبر. وہ فرماتے کہ معین الدین اجمیری آنکھ دے دے، آنکھ دے دے. وہ آواز پہ آواز لگا رہا تھا. اورنگزیب درگاہ میں نہیں گئے، پہلے اس شخص کے کان میں کہتے سن مجھے جانتا ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا میں اس وقت کا بادشاہ اورنگزیب ہوں. کہا یہ بتا تو کتنے سال سے آواز لگا رہا ہے؟ کہا مجھے تو برسوں ہو گئے، برسوں ہو گئے آواز لگاتے لگاتے. کہا اب تک آنکھ نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی. کہا میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں اور حاضری کر کے میں لوٹوں گا، اگر تیری آنکھ نہیں آئی تو پھر تیری گردن قلم کر دی جائے گی. دو سپاہیوں کو اس کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا، وہ ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اب یہ اندھا رونے لگا. کہا خواجہ اب تو آنکھ دے دو، اب تو آنکھ دے دو، اس لیے کہ اگر اب آنکھ نہیں ملی نا تو گردن بھی جائے گی. پہلے مانگ رہا تھا بے توجہی کے ساتھ، لیکن جب توجہ کے ساتھ مانگا تو یہاں اورنگزیب نے درگاہ سے باہر قدم نکالا، یہاں اللہ نے اس اندھے کو آنکھ عطا فرما دی. اور یاد رکھو میرے غریب نواز نہ اپنے مرید کو دنیا میں رسوا ہونے دیتے ہیں، نہ ہی قبر میں رسوا ہونے دیتے ہیں، بلکہ میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ نہ میں میرے مریدوں کے بغیر جنت میں قدم رکھوں گا اور نہ میری اولاد ان کے مریدوں کے بغیر جنت میں قدم رکھے گی. کسی نے پوچھا حضور آپ کی اولاد سے کون مراد ہے؟ کہا میری اولاد سے مراد میرے خلفاء ہے، جو چشتی خلیفہ ہے، جو چشتی خانقاہوں اور آستانوں کے جو ہے وہ گدہ نشین ہے، گدی نشین ہے. اللہ اکبر. کیا کہا غریب نواز نے؟ آپ سمجھے ہی نہیں. ارے ایسا ویسا مت سمجھنا میرے خواجہ کو. میرے خواجہ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے سلسلے میں داخل ہو گیا تو میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارے سلسلے میں داخل ہونے والا مرید جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک معین الدین جنت میں قدم نہیں رکھے گا. فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں معین الدین کا دامن عطا فرمایا اور دنیا میں بھی ذلیل ہونے نہیں دیتے، دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہونے دیتے. ایک دلی کا شیخ الاسلام تھا، عالم تھا، اسے حسد ہو گیا.
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہ شمس الدین التمش یہ جو بادشاہ ہے، اور ایک چیز یاد آ گئی تو بتا دوں، یہ شمس الدین التمش بادشاہ کیسے بنا معلوم ہے آپ کو؟ یہ تو آپ سنتے ہی ہے کہ وہ دلی کا بادشاہ تھا، اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور کیسی نماز جنازہ کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی حرام نہ کیا ہو، کبھی عصر کی سنت نہ چھوڑی ہو، کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو۔ اب ہر بڑے بڑے عالم دلی کے کھڑے تھے، کوئی آگے نہ بڑھا، اس وقت سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے۔ لوگوں نے جان لیا کہ بادشاہ ہونے کے بعد بھی تہجد کا پابند بنا جا سکتا ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی حرام سے بچا جا سکتا ہے، اور بادشاہ ہونے کے باوجود بھی نبی کی سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ شمس الدین بادشاہ بنا کیسے؟ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، خلیفہ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور انہیں ولایت ملی کیسے؟ انہیں دلی کی بادشاہت ملی کیسے؟ ایک مرتبہ 3 ولی بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کرتے ہوئے، سبحان اللہ۔ ایک شیخ اوح الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ، ایک حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اور خود غریب نواز۔ اب یہ بیٹھے ایک چبوترے پہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ شمس الدین 18 سال کا نوجوان تھا، یہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا، لیکن وہ آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو گھوڑے سے نیچے اتر گیا، سلام پیش کیا، جواب دیا، تھوڑا آگے گیا، پھر گھوڑے پہ بیٹھا۔ بے ادبی نہیں کی اس نے کہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے بزرگوں کو سلام کر دے، غریب نواز کو سلام کر دے۔ اللہ اکبر! میرے غریب نواز کو اس جوان کا ادب اتنا پسند آیا کہ اسی وقت کہا کہ یہ نوجوان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دلی کا بادشاہ نہ بنا دیا جائے۔ اے نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، تم سے، ہم کب ذلیل ہوئے، ہم کب رسوا ہوئے؟ جب ہم نے اپنے بزرگوں کی بے ادبی شروع کی، جب ہم نے اپنے بزرگوں کا ادب چھوڑ دیا۔ پہلے ایک وقت تھا جب کوئی داڑھی والا مسجد کا امام بزرگ جاتا تھا تو کوئی سگریٹ بھی پیتا ہوتا تو چھوڑ دیتا، بزرگوں کے سامنے بات چیت نہیں کرتا، چپ چاپ کھڑے ہو جاتا، سلام کرتا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ اللہ والے جا رہے ہیں، بزرگ جا رہے ہیں، امام جا رہے ہیں، کوئی داڑھی والے جا رہے ہیں، لیکن نوجوان ہے کہ گانے سننے میں مست ہے تو مست ہے، نشے کرنے میں مست ہے تو مست ہے، بیڑی اور سگریٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک کہ ہمارے اندر ادب نہیں آئے گا اللہ کا فضل نہیں ملے گا۔ سلطان شمس الدین التمش کو جو بادشاہت ملی وہ ادب کی وجہ سے ملی، اور میں کہتا ہوں یار، غریب نواز کا اگر کوئی ادب کرے تو وہ دلی کا بادشاہ بن جائے، تو پھر میرے غریب نواز کی بادشاہت کا حال کیا ہوگا، ان کی بادشاہت کا حال کیا ہوگا۔ خیر، بات کر رہا تھا میں شمس الدین التمش کی۔ شمس الدین التمش غریب نواز کے خلیفہ کا مرید تھا، خلیفہ کا خلیفہ تھا۔ اور غریب نواز کے جانشین اور خلیفہ کون ہے جانتے ہو آپ؟ غریب نواز نے اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنایا، آج یہ بھی پرمپرا چل پڑی ہے، جبکہ ایسا نہیں کہ ان کے بچے اہلیت والے نہیں تھے، اہلیت والے تھے، لیکن جانشین انہیں بنایا جاتا ہے کہ جن کی طرف سے اللہ اشارہ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے خواجہ نظام الدین اولیاء خسرو سے محبت کرتے تھے، لیکن جب خلافت دینے کی بات آئی، جانشین بنانے کی بات آئی، تو غیب سے آواز آئی، اے نظام الدین، تیرا جانشین نصیر الدین چراغ دہلی بنے گا، نصیر الدین محمود چراغ دہلی بنے گا۔ لوگ سمجھتے تھے
کہ غریب نواز نظام الدین اولیاء تو خسرو ہی کو خلافت دے گے، خسرو ہی کو، کیونکہ آپ کی یہ بات تھی، آپ کہتے اگر شریعت اجازت دیتی نا تو میں یہ وصیت کرتا کہ خسرو کو اور مجھے ایک ساتھ قبر میں دفن کرو. اتنی محبت تھی حضرت خسرو سے. لیکن ہوا کیا؟ خلافت دی کسے؟ جانشین بنایا کسے؟ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو. اور بڑا عجیب جملہ آپ نے فرمایا، کہا نظام چاہے خسرو رب چاہے نصیر. تو چاہا تو رب کا پورا ہوتا ہے نا. تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، خواجہ فخر پاک کو نہیں بنایا، فخر الدین چشتی کو، بلکہ خلیفہ ضرور بنایا لیکن جانشین بنایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور کہا میں نے تجھے دلی سونپا. وہ دلی آ گئے. اب جو دلی کا شیخ الاسلام تھا اسے حسد ہو گئی کہ یہ بادشاہ قطب الدین کو پوچھتا ہے. اور بڑی عجیب بات تھی، بادشاہ کی جب عدالت لگتی یا بادشاہ جب چلتا تو اس نے سواری ایسی بنائی تھی کہ نیچے وہ بیٹھتا اور اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا اس پر قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھاتا. ادب کتنا کرتا وہ بادشاہ. ایک دن اس حسد کے مارے مولوی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ زنا کا الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو تیار کر دیا. معاذ اللہ. اب بھرا دربار دلی کی جامع مسجد، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شمس الدین التمش کے اوپر پالان میں بیٹھے. ایک عورت آئی جو حمل سے تھی. اس نے کہا بادشاہ مجھے انصاف دلا، انصاف، میں انصاف کے لیے آئی ہوں. بادشاہ نے کہا بول، تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا. کیا ہوا تجھے؟ کہا مجھے اس بچے کا باپ چاہیے. کہا کون ہے اس بچے کا باپ؟ کہا وہی جسے آپ نے سر پر بٹھا رکھا، اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نظر نیچے کی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری. کیا کہے کیا نہ کہے، لیکن دل ہی دل میں اپنے مرشد کو پکارا، غریب نواز کو پکارا. اب دیکھیں میرے غریب نواز کی کرامت. یہاں آواز دی، دل میں پکارا. غریب نواز اجمیر تھے لیکن دلی والوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لے کر کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھی چڑھ رہا ہے. جب وہ بزرگ قریب آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ غریب نواز ہے. آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا اے عورت تو سچ سچ بتاتی ہے یا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے بلواؤں؟ جب غریب نواز کو اس نے دیکھا تو وہ ہیبت میں آ گئی. کہا کہ سچ سچ بات تو یہ ہے کہ فلاں فلاں شخص نے مجھے پیسے دے کر کے یہ کام کروائے تھے. قطب الدین تو بڑے پاک ہیں. تو دوستو یاد رکھو، غریب نواز سے نسبت مضبوط رکھو. انشاءاللہ نہ دنیا والے ذلیل کر سکیں گے اور نہ انشاءاللہ قبر میں ہمیں عذاب ہوگا. اور رہا سوال قبر کے عذاب کا، تو ایک واقعہ سنیے آپ. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز اپنے ایک مرید کو انتقال کے بعد غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور اس کی میت کو جنازے کی نماز پڑھا کر کے دفن کرتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے بہت دیر تک میرے مرشد خواجہ غریب نواز اس کی قبر پر کھڑے رہے. تھوڑی دیر بعد چہرے کا رنگ بدلا، پھر کچھ دیر بعد مسکرانے لگے.
اور مسکرانے لگے تو زبان سے جملے کیا نکلے، کہا یہ بیعت بھی کیا عجیب چیز ہے. کیا کہا؟ یہ بیعت بھی کیا عجیب چیز ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے موقع دیکھ کر کہا حضور بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ جو شخص مرا یہ میرا مرید تھا، گناہگار تھا لیکن میرا مرید تھا. جب اسے قبر میں دفنایا گیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے آئے. اب جیسے ہی عذاب کے فرشتے آئے اور اسے دینا چاہ رہے تھے عذاب، تو اتنے میں میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بیچ میں آ گئے. کہا فرشتوں اسے عذاب مت دینا. فرشتوں نے کہا کہ یہ گناہگار ہے، اس نے گناہ کیا ہے، یہ مستحق ہے عذاب کا. اب ان دونوں کی باتیں چل رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی کہ اے فرشتوں، میں نے عثمان ہارونی کے صدقے میں معین الدین کے مریدوں کو بخش دیا ہے. معین الدین کے مریدوں کو بخش دیا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی عقیدتیں مضبوط کرو. دنیا والے آتے رہیں گے، بڑے آئیں گے جو غریب نواز کو معاذ اللہ کیا کیا کہیں گے، لیکن یاد رکھے آسمان پر تھوکنے سے آسمان کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ تھوک اسی کے منہ پہ آتا ہے. اور یاد رکھو مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، غریب نواز کی بارگاہ میں پیدل ہم چلتے ہیں، پیر ان کے کیوں دکھتے ہیں؟ یہ تو گاڑی پہ بھی نہیں جائیں گے کیسے؟ ارادے لاکھ کرتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے، وہی اجمیر جاتے جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. ارے ان جیسوں کو تو بلاوا آئے گا کیوں؟ احسان مند تو ہم ہیں، ہم تو خواجہ کا احسان ماننے والے ہیں. اس لیے کہ دوستو اگر ہمیں کوئی چائے بھی پلا دے نا تو ہم اس کا بھی احسان مانتے ہیں. جس غریب نواز نے ہندوستان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، صرف ہم پر نہیں ہمارے باپ دادا پر بھی ان کا کرم ہے. ہم تو پشتینی ان کے احسان ماننے والے ہیں. اور وہ تو نمک حرام ہے، وہ نمک حرام ہے جو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان نہ مانے. اس کفرستان کو ایمان کی روشنی دینے والے میرے خواجہ ہیں. اور اللہ اکبر، میرے غریب نواز نے خدمت کیسے کی، خدمت کیسے کی، اور اللہ کا کرم کیسا تھا آپ کو معلوم ہے. غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ 70 سال تک میرے خواجہ باوضو رہے. جی غریب نواز کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ کی تھی. 70 سال تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے باوضو رہے. اور حال یہ ہوتا کہ اگر کسی کافر پر نظر پڑتی تو وہ مسلمان ہو جاتا، کسی گناہگار پر بد مذہب پہ نظر پڑتی تو وہ سدھر جاتا. بلکہ جو 3 دن میرے غریب نواز کی صحبت میں رہ جاتا، اللہ اسے بھی کشف اور کرامت کا ماہر بنا دیتا. یعنی صحبت غریب نواز سے وہ ولی بن جاتا. یہ میرے غریب نواز ہے. اور غریب نواز اللہ اکبر، آج ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزانہ ایک قرآن کا ختم فرماتے، روزانہ ایک قرآن کا ختم فرماتے. اور جب قرآن کا ختم فرماتے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا قبول کر. غیب سے آواز آتی معین الدین تو نے جو قرآن ختم کیا اللہ نے اسے قبول کیا. یہ کیفیت تھی میرے غریب نواز کے قرآن پاک کے پڑھنے کی. خیر ایک مرتبہ 7 نوجوان غریب نواز کے پاس سے گزر رہے تھے اور 7 مجوسی تھے. مجوسی سمجھتے ہیں آپ؟ جو آگ کو پوجے، جو آگ کی پرستش کرے، جو آگ کو اپنا خدا مانے.
سورج کو خدا مانے، آگ کو خدا مانے۔ اب جب وہ مجوسی گزرنے لگے تو میرے غریب نواز کی نظر پڑی۔ دعا کرو ہم پر بھی نظر کرم پڑ جائے تاکہ ہماری قسمت بھی سدھر جائے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ خواجہ کی نظر پڑ جائے، قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ نظر پڑی ان ساتوں پر، میرے غریب نواز نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو، تم آگ کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہتے ہم آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو آگ ہمیں نہ جلائے۔ غریب نواز نے فرمایا ارے نادان، اگر تو نے اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا اور مر جا گیا تو پھر تو آگ میں جلے گا، آگ میں، لہٰذا تو اللہ کا مان لے، اللہ پر ایمان لے۔ اس نے کہا اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم مانیں۔ غریب نواز نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ آپ نے اپنی جوتی اتاری۔ اللہ والوں کی جوتیاں بڑے کام کر دیتی ہیں، کبھی کبھی عصا اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جوتیاں ہی کام کر دیتی ہیں۔ جو جے پال جوگی کا دماغ ٹھکانے آیا یہ غریب نواز کی جوتیاں ہی تھی، جوتیاں تھی۔ غریب نواز نے اپنی جوتیاں اٹھائی اور آگ میں پھینکی۔ اب جب آگ میں پھینکی تو غریب نواز کی جوتیوں پہ اثر نہیں ہوا، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کی جوتیوں کو آگ نے جلایا نہیں؟ غیب سے آواز آئی معین الدین میرا دوست ہے، نہ اسے آگ جلائے گی نہ اس کی جوتیوں کو آگ جلائے گی۔ جب ان مجوسیوں نے یہ دیکھا نا، وہ ساتوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، ساتوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آج کل تو ہم نے ہمارے بچوں میں ایسی گندی عادت ڈالی ہے، ایسی گندی عادت ڈالی ہے کہ اگر کسی دوسرے کا بچہ کوئی چیز خریدے کھانے کے لیے تو ہمارے بچے اسے بھی جھپٹ لیتے ہیں۔ بولیے ہے یا نہیں یہ بات؟ ہم نے ایسی لالچ بچوں کے اندر پیدا کر دی ہے، بچے ہائے ہائے کرتے، ہوس کرتے ہیں۔ لیکن سنو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے۔ اپنی ماں کو کہتے امی آج کھانا زیادہ پکانا، میں اپنے دوستوں کو لے کر آؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ماں نے کھانا پکایا، ماہ نور رضی اللہ عنہا، ماں نے کھانا پکایا، غریب نواز آئے، خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اپنی ماں سے کہتے ماں ان بچوں کا پیٹ بڑھا نا میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ سوچیں نا، آج ہمارے بچے تو دوسروں کا کھانا چھین لیتے ہیں، یہ غریب نواز ہے جو بازار میں جا کر کے بچوں کو پکڑ کر لا کر کے اپنے گھر کھانا کھلایا کرتا۔ بچپن ہی سے غریب نوازی تھی۔ عید کا دن تھا، میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے۔ اس کے پاس گئے تو دیکھا وہ نابینا ہے، نابینا ہے، رو رہا ہے۔ غریب نواز فرماتے کیوں رو رہا ہے؟ خود بھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں۔ کہا اس لیے کہ میرے پاس لباس نہیں ہے۔ غریب نواز اپنے گھر لے آئے، اپنا نیا کپڑا اس بچے کو پہنایا، خود پرانا کپڑا پہنے اور اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے عیدگاہ لے گئے۔ یہ میرے غریب نواز کا بچپنا، میرے غریب نواز کا بچپنا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز کی سخاوت، بڑا عجیب واقعہ میں نے آج پڑھا۔ ایک مرید ہے جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے۔
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید، وہ کہتا ہے کہ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں آیا اور میں نے اپنا ایک خواب بیان کیا. ذرا توجہ کرنا آپ، میں نے اپنا ایک خواب بابا فرید الدین گنج شکر سے بیان کیا کہ میرے خواب میں آج سے 8 سال پہلے غریب نواز تشریف لائے. دیکھیں مرید ہے خواجہ فرید الدین گنج شکر کا. خواجہ فرید الدین گنج شکر مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور خواجہ قطب الدین مرید ہے خواجہ غریب نواز کے. خواجہ غریب نواز پردہ فرما چکے ہیں، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ لوگ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ غریب نواز قبر میں چلے گئے، وہ کچھ نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں نادان، وہ کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے. اور اگر وہ کچھ نہیں دے سکتے تھے نا تو پھر اتنے مسلمان ہندوستان میں نظر ہی نہیں آتے تھے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے جو میرے غریب نواز نے عطا فرمائی. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت. اب میرے غریب نواز اس مرید کے خواب میں آئے، خواجہ فرید کے مرید کی خواب میں آئے 8 سال پہلے، اور 6 روٹیاں اسے دی. وہ مرید کہتا ہے کہ جب میں اٹھا تو اس دن سے لے کر کے روزانہ مجھے 6 روٹیاں مل رہی. بولو سبحان اللہ. 6 روٹیاں. حضور یہ خواب کیسا ہے؟ اور 8 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال ہو گئے. وہ 6 روٹیاں اب بھی مجھے مل رہی ہے. اللہ اکبر. خواجہ فرید الدین گنج شکر فرماتے ارے یہ خواب نہیں ہے، یہ تجھ پر نبی کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اور یہ ولیوں کے سلطان کی تجھ پر خاص نگاہ ہے کہ انہوں نے تیری مفلسی دور فرما دی. مفلسی دور فرما دی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی بڑی عجیب. بس ایک آخری بات عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کروں. غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہے اس کے اندر 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں. کتنی باتیں؟ زور سے بولے. 3 باتیں. جو سچی توبہ کرنے والا ہے، یہ توبہ اس کو نہیں کہتے کہ ایک گال اور دوسرے گال پہ تماچا مار دے، نہیں، اس کا نام توبہ نہیں ہے. رات میں پی، صبح تماچا مار دی، پھر دوسری رات پہنچ گئے پینے کے لیے، پھر نشہ کرنے لگ گئے. یہ توبہ نہیں ہوتی. اصل توبہ یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر لیا اب مرتے دم تک اس گناہ کے قریب نہیں جانا. یہ اصل توبہ ہے. غریب نواز فرماتے کہ سچی توبہ کرنے والا ایسا شخص ہے کہ آپ اس کے اندر 3 باتیں پاؤ گے جس نے سچی توبہ کی. کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. غریب نواز فرماتے جس کے اندر یہ 3 عادت پیدا ہو گئی کہ وہ کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے اور کم بولتا ہے، تو میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے. اور فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کم کھائے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور جو کم بولے گا اور کم سوئے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج یہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے. اور یاد رکھیں یہ مینڈکیوں کے زخام سے کبھی آپ دل برداشتہ مت ہونا، اس لیے کہ جس کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں.
یہ پوری دنیا میں خواجہ کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ لگتے رہیں گے۔